درخت سیب کا لگاؤ اور اس سے آم آئے. اللہ کی قدرت ہے, اللہ کر سکتے ہیں, اللہ کی سنت نہیں. کما تفعل یفعل بک, جیسے کرو گے ویسے تمہارے ساتھ کیا جائے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب راستہ تو ایک تھا, موسیٰ علیہ السلام پار نکل گئے, فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈوب گیا. راستہ تو ایک ہی تھا نا. اسی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پار ہو رہے ہیں, اور اسی راستے پر فرعون اور اس کی فوج ڈوب رہی ہے, غرق ہو رہے. راستہ تو ایک تھا, لاٹھی تو ایک تھی. موسیٰ علیہ السلام پکڑتے ہیں, ندی کے ہاتھ میں آتی ہے تو لاٹھی بن جاتی ہے, ندی کے ہاتھ سے جاتی ہے تو اسلحہ بن جاتا ہے. ہاتھ تو ایک تھے. کسی کے لیے اٹھتے ہیں تو دعا نکلتی ہے, اور کسی کے لیے اٹھتے ہیں تو بددعا نکلتی ہے. اسی لیے مومن کو ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے. یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ عمل کے دوران اپنی نیت کو چیک کرنا ہے. اس میں کوئی فرق تو نہیں آیا, سوئی ادھر ادھر تو نہیں ہوئی. اور عمل کے بعد بھی اپنے دل پر توجہ ڈالنی ہے کہ اب بھی کوئی شہرت اور نام و نمود کا جذبہ تو نہیں آیا. اخلاص. فقیر ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا ایک چرواہے سے جو بکریاں چراتا ہے. وہ اپنے ریور کے بیچ میں ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, وہ کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے, پھر مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے, پھر وہ خوب الہام ازاری سے دعا مانگتا ہے. اب اس کے دل میں یہ نہیں آتا کہ یہ جو میرے آس پاس بکریاں ہیں, ریور ہیں, یہ مجھے اپریشیٹ کریں گے, یہ مجھے اچھا سمجھیں گے, یہ مجھے ایوارڈ اور ریوارڈ دیں گے, یہ مجھے انعام اور صلہ دیں گے, یہ کہیں گے ہمارا مالک تو بہت اچھا ہے. نہیں, اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا. فرمایا جیسے بکریوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر دل میں یہ خیال نہیں آتا, دل کی سوئی صرف اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہم انسانوں کے بیچ ہو, ہم ہزاروں کے بیچ ہو, ہم ہزاروں کے بیچ ہو, ہم بازاروں کے بیچ ہو, ہم برگزاروں کے بیچ ہو, ہمارے دل کی سوئی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی. دیکھا جو تیری یاد میں روشن نشیں ہو کر تو اپنا بولی ابھی تخت سلیمان. کسان جب اپنی زمین میں بیج پھینکتا ہے تو پوری بوری خالی کر دیتا ہے. بظاہر بوری خالی ہو رہی ہے, حقیقت میں بڑھ رہی ہے. اسی بیج سے پھر پیپل اور پھر فصل اور پھر گندم اور پھر جو اور پھر چاول اور یہ چیزیں آئیں. حقیقت میں وہ بوری بڑھ رہا ہے, ظاہر میں وہ بوری خالی کر رہا ہے. مومن اللہ کے راستے میں دیتا ہے, بظاہر مال کم ہو رہا ہے, حقیقت میں مال بڑھ رہا ہے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور ایک بکری کو ذبح کیا سب کی نیت سے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اس کو تقسیم کرو. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کتنی بچی؟ کہا جی
بس ایک دستی اور ایک بازو بچا ہے، باقی سب ختم ہو گئے، تقسیم کر دی۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو بچی ہے یہ ختم ہو جائے گی، جو راہ خدا میں دے چکے وہ باقی۔ فوراً توجہ کو اس طرف موڑا، آخرت کی طرف۔ ابھی 2020 کا سال ختم ہو رہا ہے، ابھی کچھ ہی یعنی بظاہر تو 11 مہینے ہو گئے لیکن پتہ نہیں چلا۔ جس سے کچھ دن پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ 2019 ختم ہو رہا ہے، 20 شروع ہو رہا ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ 20 ختم ہو رہا ہے، 21 شروع ہو رہا ہے۔ کس کی زندگی میں 2021 کا سورج طلوع ہوگا اور کوئی اس سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا؟ ہم سال پورا ہونے پر سالگرہ کرتے ہیں۔ سالگرہ کا معنی سال گرا، سال گر گیا، زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں، وہ بھی اللہ کو راضی کیے بغیر، وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کیے بغیر، وہ بھی اعمال صالحہ کے بغیر۔ اس پر تو رونا چاہیے۔ بھائی کسی کے پاس 100 روپے ہو اور ایک روپیہ اس سے کم ہوتا رہے، مزید بڑھتا نہیں رہے، 100 روپے زیادہ نہیں ہوں گے، ایک اس سے کم ہو رہا ہے، تو جتنے کم ہوتے جائیں گے تو ہم پریشان ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ پریشان ہوں گے، بھائی یہ تو ایک اور کم ہو گیا۔ لیکن دنیا کے معاملے میں، عمر کے معاملے میں شیطان نے ایسا مرغلایا ہے، ایسا بہکایا ہے، ایسا گمراہ کیا ہے، ایسا مس گائیڈ کیا ہے، ایسا دنیا کی ویڈیو میں دھکیلا ہے کہ ہم اپنا سال کم ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یہاں اور گرہ سے سال جاتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے بعد ہے۔ ہمارا سرمایہ کم ہو رہا ہے، ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنی آخرت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اور زیادہ ٹینشن کی بات تو یہ ہے بغیر تیاری کے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک جگہ فرمانے لگے دوران سفر کہ یہ 2-4 مہینوں سے پوری دنیا میں 100 جیت اور چیتا علماء چلے گئے۔ ہم تو صرف پاکستان والوں کو جانتے ہیں نا، عرب کے بڑے بڑے شیوخ کی ان 2-3 مہینے کے عرصے میں دنیا فانی سے پوچھ کر اب پاکستان میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے اکابر چلے گئے۔ اور یہ قیامت کی علامات، ان اللہ لا ينتظر العلم انتظار، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ کتابیں اٹھ کر جا رہی ہوگی، حدیثیں اٹھ کر جا رہی ہوگی، فقہ اٹھ کر جا رہی ہوگی، نہیں، اللہ ایسے علماء کو اٹھائیں گے کہ جو علم کے بیدار ہوں گے۔ علم کا اٹھ جانا اس کا مطلب یہ علماء کا اٹھ جانا۔ اور ہم اپنی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہر عالم کے جانے کے بعد یہ کہ اتنا بڑا عالم تھا، امت کا بڑا نقصان ہو گیا، یہ تو پوری امت کا سرمایہ تھا، اور یہ تو اللہ کا ولی تھا، اور یہ تو ولی کامل تھا، اور یہ تو شیخ القرآن تھا، اور یہ تو شیخ التفسیر تھا، اور یہ تو شیخ الحدیث تھا، اور یہ تو فقہ کا پہاڑ تھا، اور یہ تو علم کا سمندر تھا، اور یہ تو تقوی کا مینار تھا، اور یہ تو جنت کی طرف لے جانے والا تھا، اور یہ تو امت کا محسن اور مربی تھا، یہ تو بہت بڑا مبلغ تھا۔ دنیا اس کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئی، نام میں کہتے ہیں، لیکن جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے عالم آ رہے ہیں، ہمارے پاس ان کی بات سننے کے لیے بند ہے۔ بڑے بڑے عالم آس پاس موجود ہیں، اپنی دکان چھوڑ کر ان کے قدموں میں جا کر
ان کی صحبت اختیار کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے۔ ایک کتبے پر لوگ دھوپ چڑھاتے ہیں تو اس پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کسی انگریز نے کہ وائی ڈو وی ویٹ ٹل اے پرسن ڈائی، کہ ہم اس کے پھول پہنانے کے لیے اس کی موت کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ جب تک زندہ ہوتا ہے تو ہم غیبت کرتے ہیں، ہم حسد رکھتے ہیں، ہم بغض رکھتے ہیں، ہم اس کو برا کہتے ہیں، ہم اس پر تنقید کرتے ہیں، ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں، ہم اس کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں، اور جب دنیا سے چلا گیا میرا دل خسا ہے، دنیا سے چلا گیا تو بہت اچھا آدمی تھا، بس وہ ہم سے چلا گیا۔ تو بھائی یہ کہانیوں والی باتیں نہیں ہیں، زندگی میں قدر کی جائے، علماء کا احترام کیا جائے۔ کسی نے کہا نرتل دنیانا بتمزید دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرتل فطوبى لعبد آثر الله ربا وجاد بدنیاه بما يتوقع۔ ہم اپنی دنیا کو بنا رہے ہیں، قیمت لگا رہے ہیں، ریپیئر کر رہے ہیں، مرمت کر رہے ہیں، آراستہ اور پیراستہ کر رہے ہیں، مزین کر رہے ہیں، لیکن اپنے دین کو بگاڑ کر، دکان کو ترقی دی لیکن نمازیں چھوڑ کر، فیکٹری کو 2 سے 3 بنایا لیکن تلاوت سے غافل ہو کر، ہم نے بڑی بڑی کوٹیاں بنائی لیکن اللہ کو ناراض کر کے، رشوت اور سود کا نظام لے کر۔ تو فرمایا ہم اپنی دنیا کو بنا رہے ہیں اپنے دین کو بگاڑ کر، نتیجہ کیا ہوا؟ فلا دیننا یبقى ولا ما نرتل، نہ دین ہمارے ہاتھ میں رہا نہ دنیا ہمارے پاس آئی۔ دنیا تو وہی ملے گی جو مقدر میں ہے، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ بس مبارکباد کے قابل ہے وہ بندہ جس نے اللہ کو ترجیح دی، جس نے اللہ کو راضی کیا اور اپنی دنیا کو بیچ ڈالا، اپنی دنیا کو قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ سال جا رہا ہے اور اس سال کے آخر میں 2 ایونٹ ہوتے ہیں جس پر ہم ہر سال گفتگو کرتے ہیں۔ ایک 25 دسمبر جو کرسمس ڈے ہوتا ہے اور ایک 31 دسمبر جو ہیپی نیو ایئر ڈے ہوتا ہے۔ یہ دونوں رسومات اور خرافات اور بدعات ہیں، اغیار کے طریقے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے میں غیر مسلموں کو کرسمس کی مبارکباد دینا، میری کرسمس کہنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ جائز نہیں ہے۔ کافر اور غیر مسلم کو کھانا کھلانا جائز ہے، اس کو کپڑے پہنانا جائز ہے، اس کا علاج کرانا جائز ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا جائز ہے، لیکن اس کے مذہبی تہوار میں اس کو مبارکباد دینا، اس کے ساتھ تعاون کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، غیروں کے ساتھ مشابہت ہے، کفار کی نقادی ہے، کافروں کو خوش کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا ہے۔ آپ مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے، یہودی اپنا تہوار سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا ان کا تہوار ہے، نوروز ہے، مارجان ہے، ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے تمہیں ان کے 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کیے، ایک عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ کا۔ تو یہ ان کا تہوار، اس میں مذہبی اعتقاد ہے۔ کرسمس ڈے اور میری کرسمس، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور نعوذ باللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے حکمران